السلام علیکم. کیسے علی میر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ میں اس وقت سیشل کورٹ اور سول کورٹ اور ہائی کورٹ کے بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ وکیل جو ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کی کیس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی کورٹ میں درخواست لگی ہے، کہاں پر ہے، کیا نہیں ہے. بس وہ کبھی 7 میں، کبھی سیول میں، کبھی ہائی میں، کبھی ادھر، اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وکیل صاحبہ کیا کمزور پڑ رہی ہیں یا کیا معاملات ہے. اللہ کے واسطے میری مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں، بہت حالات خراب ہیں. ایک غریب سا ٹھیلا لگانے والا ہوں آپ کے سامنے، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں. میں بہت پریشان ہو گیا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو میں کیا کروں میں، اور بچوں کے لیے، اور بچی میری اس کو کس طریقے سے، میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس اللہ کے واسطے، آپ اللہ والے لوگ ہیں اور حق اور سچ کی آواز اٹھانے والے لوگ ہیں، تو میری کچھ مدد کریں، کچھ میرے لیے کچھ راستہ نکالیں. ویسے بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بچوں کے لیے اپنے حلال روزی کمانے میں، یا اس عمر میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ بچے بھی پیچھے بھوکے ہیں، اور یہ کورٹوں کے چکر میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں بہت پریشان کھڑا ہوا ہوں اس وقت، اس لیے میں نے آپ کو جو ہے نا یہ وائس بھیجی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد ناصر امیانی کا والد بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے اپنی بہن دعا ہزارہ کی والدہ کو انٹرویو دیتے ہوئے سنا، مجھے بہت افسوس ہوا. واقعی میری بہن اللہ کی ذات پہ یقین کرے اور اللہ کی مدد آئے گی. یہ حکمران ہے، اللہ ان کو ایمان دے گا. ہاں صحیح کہا عمران خان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، آپ اس پاکستان کے حکمران ہو، آپ مالک بنے ہوئے ہو، تو اس مالک کی جو ریاست ہے اس کے لیے بھی سوچو. کیا آج ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ظالموں کے ہاتھوں لگی ہوئی ہیں، اور وہ ظالم جو ہے ان ہم بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں ہماری بچیوں کے لیے، تاکہ ہماری بچیاں محفوظ ہو سکیں. اور عمران خان صاحب، آپ بہت نکلے ہوئے ہیں اور بہت حق اور سچ کی اور مدینہ ریاست کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم غریبوں کی بچیوں کی بھی بات کریں. آپ ہم بچیوں کے لیے بھی بولیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں آپ کے شہر نوابشاہ کا رہنے والا ہوں. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میرے والد صاحب کا ایک حادثہ ہوا تھا تو اس میں 20 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس میں آپ کے دادا حکم علی زرداری صاحب MP تھے، اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ اس کا جو بیٹا ناصر ہے اس کو میں جو ہے گورنمنٹ کی نوکری دوں گا. آج 30 سال گزر گئے، اس کا کوئی عمل نہیں ہوا. آج میں آپ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج 30 سال بعد میرے ساتھ پھر میری ایک بچی جو ہے وہ جو ہے ظالموں کے ہاتھ چلی گئی ہے. آج پھر میرے ساتھ وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. آج ان بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب، آپ بہت بات کرتے ہیں، بہت سی فیکٹریاں بنائی ہیں آپ نے، اور اپنے لیے بہت کچھ جیتے ہیں. آپ کی ذرا سی عزت کو داغ لگ جاتا ہے جب آپ کو چور کہا جاتا ہے. زرداری صاحب، جب آپ کو چور کہا جاتا ہے تو آپ کو بھی داغ لگ جاتا ہے، اور اپنی صفائییں پیش کرتے ہو. تو آج قوم کی بیٹیوں کے باپوں کو عزت سے روندا جا رہا ہے، ان کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، ان کی اور بیٹیوں پہ داغ لگ رہے ہیں. کیا آپ اسی طریقے سے حکمرانی کرتے رہو گے؟ ووٹ تو سبھی دیتے ہیں تمہیں، لیکن ایسے فیصلے تو کر دکھاؤ کہ ملک کے اندر کوئی ایسی ریاست تو بنا کر دکھاؤ کہ جس کا قانون ہو. غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، مظلوم کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور ظالموں کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے اور جو قابض ہوئے ہوئے ہیں ہماری بچیوں کے اوپر، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اور ہمارے غریبوں کے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے اور ہم جیسے ماں باپوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. میں اپیل کرتا ہوں آرمی چیف صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے، اور آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے واسطے ہماری مدد کرو اور ہمارا ساتھ دو، اور ایسا قانون بناؤ کہ ایسے ظالموں کو نست و نابود ہو جائیں. اور وہ یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کسی کی بچی جو ہے وہ کوئی نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھے. اس پر تم یہ سوچو میرے بھائیوں، حکمرانوں،
کہ اللہ پاک کی مدد آئے گی، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، سب کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اگر اچھا کام کر جائیں گے تو اللہ پاک جنت دے گا، اور اگر ایسے دنیا میں اور اپنی قوم کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے رہیں گے جیسے یزید اور فرعون نے کیے، اس طریقے سے اللہ کے ہاں عذاب ملے گا، اور اللہ پاک نے دہکتی ہوئی جہنم بنائی ہے جس کے اندر عذاب ہوگا، اور وہاں پر کیا چیخیں نکلیں گی۔ اس وقت اللہ پاک تمہیں وہی کہے گا کہ تم نے اپنی ریاست کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کے واسطے ہماری مدد کرو، ہمارے بچیوں کی محفوظ بناؤ، ہمارے لیے حق کا فیصلہ کرو۔ السلام علیکم کیسری میر بھائی، آپ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ سارا دن آپ کی نیوز کی ہمیں جو ہے انتظار ہوتا ہے، اور صحیح نیوز ملنے کی خبر آتی ہے، باقی تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے دعا کے لیے کہ آج سکھر پہنچ گئی ہے، سندھ پولیس لینے گئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، سارا یہی سلسلہ چلتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گی کہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ہے یہ سارا کچھ دعا سے جاتی ہوئی ہے، اور جو ہے ظہیر جو ہے ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ تو ان کو کیسے جو ہے یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پنجاب والے، ملتان والے، دنیا کو پتہ چل گئی ہے، تو ان لوگوں نے کیسے 4 دن کے لیے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ اور جو ٹیم گئی ہے ان کے ساتھ ان کو پکڑنے کے لیے، وہ بھی تو ٹیم ان کی برادری کی ہے، وہ بھی تو ان کے ہی بندے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹیم جو ہے اتنا ڈیلے کرتی آ رہی تھی، صحیح انویسٹیگیشن نہیں کر رہے تھے یہ سارے، تو پوری ٹیم جو ہے ان کو چینج کرنا چاہیے نا، پوری ٹیم کو۔ یہ تو یہ سارا ان کو میں دیکھ کے یہ سارے پولیس والے، یہ پوری ٹیم جو ہے جان بوجھ کے جو ہے ان کو ظہیر کو نہیں پکڑا ہے، جان بوجھ کے، اور واپس آ گئے۔ دنیا کو پتہ، میں تو حیران ہوتی ہوں، میڈیا ہر چینل جب سے یہ دعا کا یہ کیس چلا ہے تو کسی کو جو ہے سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی ہر چینل کو، ٹی وی میں اپنے میاں کو بھی کہہ رہی تھی کہ کتنے بحث لوگ ہیں کہ جلسوں میں جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ایک بچی کی زندگی کا مسئلہ ہے، ایک فیملی ڈسٹرب ہے، پوری دنیا ڈسٹرب ہے۔ ہم جو ہے ہم دیکھنے والے ہم اتنے ڈپریشن میں آ گئے ہیں، ہم بی پی کے مریض ہو گئے ہیں، ہم جو ہے اسی کیس میں ہم بیمار ہو گئے، اور یہ دنیا کو پتہ نہیں چاہیے، آرام سے جلسے کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں۔ کیا پرائم منسٹر یہ چیز نہیں دیکھ رہا ہے کہ ایک اعلان کر دے کہ بھئی یہ جو ہے ظہیر کو پکڑا جائے؟ یہ لوگ کسی بھی چینل میں سب لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ گورنمنٹ ہے یا پنجاب گورنمنٹ ہے، سب لوگوں کو اپنی سیٹ کی فکر ہے اور کسی کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے، اپنی اپنی سیٹ کی لگی ہوئی ہے۔ ایک پاکستان میں جو اتنا کیس ہائی لائٹ ہو گیا ہے، جو والد صاحب وہ پریشان ہے، والدہ رو پیٹ رہی ہے سڑکوں پہ ادھر ادھر، تو کسی کو فکر نہیں ہے ان چیز کا، بس سب کو اپنی عیاشی ہے، سب کو اپنی جو ہے سیٹ کا، اور ان کا لگا ہوا ہے کہ ہمیں یہ سیٹ چاہیے، ہمیں وہ سیٹ چاہیے، سب کو یہی ہے۔ کتنے بحث لوگ ہیں، اگر سارے چینل میں یہ ایک ہی بات چل جائے تو پھر کتنا اچھا ہو جائے کہ پورے پاکستان یہ گند جو ہے صاف ہو جائے۔ اب اس کو جو ہے 4 دن کے لیے یہ آزاد گھومتا پھرتا رہے گا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ ہمارے پاکستان میں سخت قانون کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں لوگ سیریس ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں یہ اپنی جو یہ ساری جو ٹیم گئی ہے، یہ سارے ایسے یہ کیا ان کی اولادیں بھی اس طرح جب ہوں گی تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ دوسری بیٹیوں کے لیے آپ لوگ سیریس نہیں ہو رہے، جب اپنی اولادوں پہ ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا نا۔